السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رومن کیتھولک 25 دسمبر اور آرتھوڈوکس عیسائی 7 جنوری کو کرسمس مناتے ہیں۔ جیسے جیسے سال ختم ہو رہا ہے، دنیا بھر میں لاکھوں لوگ چمکتی ہوئی سجاوٹ، رنگ برنگی روشنیوں، لذیذ کھانے، خوش کن موسیقی اور دلچسپ تحائف کے منتظر ہیں، کیونکہ کرسمس آ رہا ہے۔ لیکن آپ اس پر تفریحی چھٹی کے بارے میں کتنا جانتے ہیں؟ کرسمس کے بارے میں ہمارے 10 حقائق جاننے کا وقت آ گیا ہے۔ کرسمس ایک مسیحی تہوار ہے جو یسوع مسیح کی پیدائش کے جشن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ زیادہ تر لوگوں کے لیے ہر سال 25 دسمبر کو کرسمس کا تہوار منایا جاتا ہے۔ رومن کیتھولک چرچ کی طرف سے یسوع کے یوم پیدائش کو 25 دسمبر کو منانے کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن 25 دسمبر ہی ہے، یہ حقیقی یا حتمی نہیں ہے، اور نہ ہی کسی جگہ پر اس تاریخ کو کوئی واضح شواہد ملتے ہیں۔ شاید آپ کے علم میں یہ بات نہ ہو کہ تمام عیسائی ایک ہی دن کرسمس نہیں مناتے۔ آرتھوڈوکس عیسائیوں کی بڑی آبادی والے ممالک، جن میں روس، یوکرائن اور رومانیہ وغیرہ شامل ہیں، ان ممالک میں کرسمس کا دن 7 جنوری کو منایا جاتا ہے۔ کچھ یونانی آرتھوڈوکس عیسائی بھی 7 جنوری کو ہی کرسمس مناتے ہیں۔ کرسمس پرانے انگریزی جملے کرسٹس میسس سے آیا ہے، جس کا مطلب ہے کرسمس، لیکن لفظ کرسمس کے بارے میں بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ صرف جدید دور کا مخفف ہے۔ اس لفظ کو 16ویں صدی سے بولا جا رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایکس یونانی حرف چی کی نمائندگی کرتا ہے۔ کرسمس کے تہوار پر روز ٹرکی، فروٹ کیما پائی اور کرسمس پڈنگ وکٹورین زمانے میں مقبول تھے۔ برطانیہ میں کرسمس کے تہوار کی بہت سی روایات وکٹورین دور میں آئیں، جیسے کرسمس کارڈ، گفٹ دینا اور کریکر نیز روایتی کھانے جیسے پائی اور روسٹ ٹرکی۔ اصل میں ملکہ وکٹوریہ اور اس کے شوہر پرنس البرٹ کرسمس کے بہت بڑے پرستار تھے۔ کرسمس کے درخت وکٹورین برطانیہ میں بھی مقبول ہوئے، لیکن یہ سب سے پہلے 16ویں صدی کے آغاز میں جرمنی میں دیکھے گئے، جہاں کرسمس کے موقع پر لوگ پھلوں اور گرمی دار میوے یعنی گری دار میوے اور بعد میں مٹھائیاں، کاغذ کی شکلیں اور موم بتیاں سجاتے تھے۔ مورخین کا خیال ہے کہ اس تہوار کی روایات کی ابتدا رومیوں اور قدیم مصریوں نے کی تھی، جو ہمیشہ کی زندگی کی علامت کے طور پر سدا بہار پودوں اور ہاروں کا استعمال کرتے تھے۔ ہر سال ناروے ایک خوبصورت کرسمس ٹری لندن بھیجتا ہے، جہاں اسے ٹریفلگر اسکوائر میں روشنیوں سے سجایا جاتا ہے۔ 20 میٹر اونچا لاجواب درخت، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے دوران برطانیہ کی جانب سے ناروے کو جو مدد فراہم کی گئی، اس کے شکریہ کے طور پر ہر سال خوبصورت 20 میٹر اونچا کرسمس ٹری لندن بھجوایا جاتا ہے۔ جہاں کرسمس کا ذکر چل رہا ہی ہو، وہاں پر بڑی داڑھی والے، گلابی گال والے خوش مزاج آدمی کا ذکر نہ کیا جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ فادر کرسمس، اس کا نام سانتا کلاس کیسے پڑا؟ حقیقت میں یہ سینٹر کلاس سے ہے، جس کا مطلب ڈچ میں سینٹ نکولس ہے۔ نیدرلینڈ کی زبان۔ 4 صدی میں سینٹ نکولس ایک عیسائی بشپ تھا جو بہت مہربان فیاض تھا، جو بعد میں بچوں کا سرپرست بن گیا۔ روایات کے مطابق کرسمس ایک رات پہلے یہ کہا جاتا ہے کہ سانتا کلاس اڑنے والے قطبی ہرن کے ذریعے کھینچی ہوئی سریگ پر بچوں کو تحائف پیش کرتا ہے، لیکن سانتا کرسمس کا واحد کردار نہیں ہے۔ دنیا بھر میں اور بھی بہت سے ہیں۔ مثال کے طور پر اٹلی میں لابینانا نامی ایک قسم کی چڑیل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جھاڑو پر اڑتی ہے جو بچوں کو کھلونے دیتی ہے، اور آئس لینڈ میں بچے 13 شرارتی ٹرولوں کے لیے کھڑکی کے نیچے جوتے چھوڑ دیتے ہیں، جنہیں یول لیڈز کہتے ہیں۔ اگر بچہ اچھا رہا ہے تو وہ اپنے جوتے میں مٹھائیاں پائیں گے، لیکن اگر وہ خراب رہے ہیں تو یوں
डॉल के लड़के इन्हें एक सड़ा हुआ आलू छोड़ देंगे। क्रिसमस के मौके पर जंगल बेल्स के साथ का गाना पसंद किया जाता है, लेकिन इस सारे गाने में क्रिसमस का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं है। यसू यानी या सांता क्लॉस। इसकी वजह ये है कि ये असल में क्रिसमस का गाना नहीं था। दरहकीकत खुशगवार तराना 1850 में लिखा गया था, जिसका उन्वान था विन हार्स ओपन स्ले। अमरीकी छुट्टी के लिए थैंक्स गिविंग के मौके पर गाया जाता था। एक वक्त ऐसा भी आया कि 1644 में क्रिसमस की तकरीबात को इंग्लैंड में गैर कानूनी करार दे दिया गया, और इसके फ़ौरन बाद अमेरिका की इंग्लिश कॉलोनियों में भी इस वक्त हुकूमत के अरकान ने महसूस किया कि क्रिसमस के मजहबी मानी को फरामोश कर दिया गया है, और इसलिए छुट्टी के त्योहारों पर पाबंदी लगा दी। 20 साल तक इस त्यौहार पर पाबंदी रही, मगर इस दौरान कुछ लोग खुफिया तौर पर क्रिसमस की तकरीबात मनाते रहे। ताहम 20 साल बाद क्रिसमस एक बार फिर मनाने की कानूनी इजाज़त दे दी गई।